آج کل ایک وبا نے پوری دنیا کو خوفزدہ کر رکھا ہے اور یہ وبا ہے کرونا وائرس۔ مختلف مقامات پر اس کی بیماری کی معاملات سامنے آتے ہیں، پھر بھی الرٹ رہنا اور اس کے بارے میں معلومات لینا اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اور ایک بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کرونا وائرس کے متعلق معلومات لینا اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کرونا وائرس کے متعلق احتیاطی تدابیر اور فیکٹس کے متعلق آگاہ کریں گے۔ فیکٹس نمبر 1، آخر کرونا وائرس کو کرونا وائرس کہا کیوں جاتا ہے؟ دراصل جب مائکروسکوپ کے نیچے اس کا معائنہ کیا گیا تو اس کی شکل ایک تاج کی طرح تھی جسے انگریزی میں کرون کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ وائرس ہے اس وجہ سے اس کا نام کرونا وائرس رکھ دیا گیا۔ فیکٹس نمبر 2، کرونا وائرس کی علامات کیا کیا ہیں؟ کرونا وائرس کی کافی ساری علامات ہیں جن میں سانس لینے میں تنگی، کھانسی، بخار اور سانس کی قلت بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر یہ معاملات سنگین حد تک پہنچ جائیں تو آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فیکٹس نمبر 3، کیونکہ یہ وائرس ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، یہ کسی شخص کے کھانسی لینے یا چھینکنے سے بھی دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے آلودہ چیز کو چھوا اور پھر اپنی آنکھوں یا منہ کو چھو لیا تو اس سے بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ دن میں 8 سے 10 مرتبہ صابن کے ساتھ ہینڈ واش کریں اور اپنے گلے کو بھی خشک نہ رکھیں۔ فیکٹس نمبر 4، جو کہ ایک احتیاطی تدابیر بھی ہے، یہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ ان لوگوں سے دور رہیں جن میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ دوسری احتیاطی تدابیر یہ کہ جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانسی کرتے ہیں تو اس وقت اپنے ناک کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ انڈا یا گوشت پکا رہے ہیں تو تب بھی اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں۔ فیکٹس نمبر 5، یہ بھی احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے کہ اگر آپ میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہیں تو آپ فوراً کسی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کریں، کیونکہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غفلت کی تو یہ آپ کی موت کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ فیکٹس نمبر 6، یہ کرونا وائرس ایک سب فیملی کرونا وائرڈائی سے تعلق رکھتی ہے اور جس کی مزید سب فیملی ہے آرتھو کرونا وائرنائی۔ مزید ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس فیملی میں 4 COVs کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ COVs کرونا وائرس کی ایک شارٹ فارم ہے۔ فیکٹس نمبر 7، کرونا وائرس کی 7 اقسام میں سے 4 کا تعلق سانس کی انفیکشن سے ہے، جن میں سر فہرست ہیں OC43 229 EKHU1 اور اس کے علاوہ NL63۔ عام سردی کی طرح ان کے اثرات ہلکے سے اعتدال پسند انفیکشن تک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سردیوں میں تھوڑا سا نزلہ، کھانسی، بخار ہوتا ہے، اس کی علامات میں بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ فیکٹس نمبر 8، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی 7 اقسام ہیں اور ان میں سے مزید کا تعلق سانس کی شدت سے ہے۔ یہ جب شدید شدت اختیار کر جائے تو آپ کو ریسپیریٹری سنڈروم کرونا وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ فیکٹس نمبر 9، جیسا کہ کرونا وائرس کی 7 اقسام ہیں، ان میں سے 6 تو دریافت ہو چکی ہیں، لیکن 2019 سے پہلے 7ویں قسم دریافت نہیں ہوئی تھی، جو کہ 2019 کے لاسٹ میں دریافت ہوئی ہے۔ اسے ناول کرونا وائرس یا کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چین کے صوبے ووہان میں پھیلی۔ فیکٹس نمبر 10، کرونا وائرس کی 7 اقسام میں سے سب سے پہلی قسم 2002 میں چین میں منظر عام پر آئی تھی اور اس کا نام تھا سارس کووی، اور اس وقت یہ ایشیا، یورپ، شمالی اور جنوبی امریکہ کے 24 سے زائد ممالک میں بھی پھیل گیا تھا، اور اس وقت اس سارس کووی سے متاثرہ شخص کم تھے اور اموات بھی کم ہوئی تھیں۔ فیکٹ نمبر 11، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیٹس سے پھیل رہی ہے، بیٹس یعنی چمگادڑ۔ اس کرونا وائرس میں مزید 4 فیملیز ہیں جو الفا، بیٹا اور گیما کے نام سے مشہور ہیں، اور ان میں سے الفا اور بیٹا کرونا وائرس بہت اہم ہیں۔ فیکٹس نمبر 12، مارس کووی ایک اور کرونا وائرس کی اقسام ہے اور یہ پہلی بار 2012 میں دریافت ہوئی تھی، اور اس وائرس کے ساتھ تقریباً 2500 افراد متاثر ہوئے تھے، لیکن کرونا وائرس جسے ہم ناول کرونا وائرس بھی کہہ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ موات ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ شخص متاثر ہو رہے ہیں۔ فیکٹس نمبر 13، یہ مارس کووی تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، جیسے ناول کرونا وائرس چمگادڑ سے پھیلا ہے اسی طرح مارس کووی بھی اونٹ سے پھیلا ہے۔ یہ اونٹوں میں پھیلا ہے اور چونکہ انسان ان اونٹوں کو چراتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ انسان میں منتقل ہو گیا وائرس، اور انسان دوسروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے اور پھر ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا گیا۔ فیکٹس نمبر 14، دراصل یہ مارس کووی کرونا وائرس پلاسٹک اور دھات کی سطحوں پر تقریباً 48 گھنٹوں تک نشوونما پاتا ہے، اور یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تک نشوونما زیادہ پاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ درجہ حرارت بڑھتا جائے تو یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فیکٹس نمبر 15، کرونا وائرس گرمی کے لیے بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے۔ اس کے علاوہ یہ الٹرا وائلٹ ریز کے لیے بھی بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ جب الٹرا وائلٹ ریز وائرس پہ پڑتی ہیں تو یہ وائرس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بالکل نمی میں بہت زیادہ نشوونما پاتا ہے۔ اب سردیوں کا موسم کچھ دنوں پہلے چل رہا تھا تو اس کی پھیلنے کی شرح بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں، انشاءاللہ گرمیوں میں یہ ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔